آج رمضان مبارک کی 19 تاریخ ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ یہ سورت، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے بہت سارے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور مختلف انبیاء کے لوط علیہ السلام وغیرہ دیگر انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں مانے، آخر اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہوئے، دنیا کے اندر بھی اور آخر میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی حقانیت کے بارے میں آیات نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ بھی توحید کی دعوت دیں، شرک سے ڈرائیں لوگوں کو، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم کو آگاہ کیا کہ شرک اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اے نبی، آپ نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو آپ کو بھی عذاب ہوگا۔ یہ دھمکی دے کر کے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے سب سے زیادہ بری اور شرک سے ہی لوگوں کو روکنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، لیکن آپ کو دھمکا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو خبردار کیا کہ شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اسی سے ڈرانے کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہاں یہ کہا کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ دراصل اس کا پس منظر، اس کا شأن نزول یہ ہے کہ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پانے کے بعد چھپ چھپ کر دار ارقم میں سے اپنے خاص لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور مکہ کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد تیار ہو گئی آپ کے ساتھیوں کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے 3 سال کے بعد آپ کو یہ حکم دیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ قرابت داروں کو ڈرانے کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو مت ڈرائیے، تمام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، شرک سے بچانا ہے، اور اس میں قرابت داروں کا خاص طور سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا پہلے حق ہے اور انہیں خاص طور سے ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر، نسائی اور ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر کئی روایتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ گئے، ایک اونچے پہاڑ کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر چڑھ گئے، اور وہاں سے آپ نے ایک آواز لگائی، یا صباحا۔ یہ عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ کوئی شخص اپنی قوم کو دشمن سے خبردار کرنا چاہتا کہ دشمن کا خطرہ ہے، کوئی خطرہ وہ دیکھ لیتا تھا تو اس طرح سے آواز لگاتا تھا، قوم کے لوگ اس کی بات کو پھر سنتے تھے، اس کے لیے دوڑتے تھے۔ یہ مائک سسٹم تو تھا نہیں کہ ایک جگہ سے اعلان کرتا ہے جگہ آواز پہنچ جائے، اس لیے سب کو بلانے کے لیے پہلے جگہ جمع کرنا پڑتا تھا، اور اس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی، یا صباحا، تو یعنی اے صبح کا حملہ، اے ہائے صبح کا حملہ، تو تمام مکہ کے لوگ وہاں پہنچے۔ جو نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی نہ کسی آدمی کو بھیجا، لیکن سارے قبیلے، سارے خاندان کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا اور کہا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، تو ہم آپ کی بات کو ضرور سچ مانیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عبد المطلب کے اولاد کے لوگوں، اے بنو فہر، اے بنو کعب، سب کو ایک ایک خاندان کا نام لے کر کے،
خاص کر کے اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، سب کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ آپ نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ تم میرے مال میں سے دنیا میں جو چاہے مانگ لو، لیکن آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ تم دنیا میں میرے مال میں سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، لیکن آخرت کے لیے تمہیں خود عمل کرنا پڑے گا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کہا کہ دیکھو میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے کوئی لشکر دیکھا ہو، پہلے لشکر دیکھ لیا ہو اور بھاگ کر آیا ہو اور ایک ایک کو خبردار کر رہا ہو کہ سنو لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جس نے اس کی بات کو سچ مانا اور اس پر یقین کر لیا اور اس نے اپنا انتظام کر لیا، شام ہونے سے پہلے نکل گیا، تو اس نے تو اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن جو اس کی بات کو جھوٹا سمجھے اور وہ بیٹھے رہے آرام سے گھر میں اور چین کی نیند سو گئے، تو رات کے دشمن نے اچانک حملہ کیا اور سب کے سب مارے گئے۔ تو میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم میری بات کو سمجھو گے، مانو گے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا کوئی بدلہ کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا۔ سارے لوگوں نے آپ کی بات سنی، مجمع میں سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن آپ کا سب سے قریبی شخص، آپ کا چچا ہی سب سے پہلے اس نے آپ کی تردید کی اور کہا کہ تبا لک سائر اليوم یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا دن برباد ہو، تیری خرابی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر کے وہ جھٹلا کر کے چلا گیا اور اس طرح سے مجمع برخاست ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اس قدر ناگوار گزری کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کا جواب دیا اور قرآن کریم کے اندر سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں ہوئے بلکہ وہ برباد ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت کریمہ پر عمل کی، اور اللہ رب العالمین نے آگے حکم دیا کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو آپ اپنے بازوؤں کو نرم رکھیے، شفقت کا معاملہ کیجیے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، چاہے آپ کا کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو، جو آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے، تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کیا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے کہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے والا ہے، چلنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قوم والوں کو پہلے ڈرائے۔ جس طرح سے دنیا کی جب دعوت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کو اس سے فائدہ پہنچے، تو یہ دین کی دعوت بھی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اس میں اپنوں کو کیوں محروم کیا جائے؟ عام طور پر ہم یہ ڈرتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتے داروں کو توحید کی دعوت نہیں دے پاتے، انہیں شرک کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن منع نہیں کر پاتے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے ڈرایا اور آپ کے خاندان والوں نے اس کی مخالفت بھی کی، خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کو بددعا دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ تو اس طرح سے مخالفت کا سامنا بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے، لیکن اس کے مخالفت کے ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے خود حکم بھی دیا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ تو آپ نرمی کا معاملہ کیجیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے آپ ان کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کیجیے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے تو آپ ان سے برات کا اظہار کر لیجیے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگے حکم بھی دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آپ قرابت داروں کو یا کسی کو بھی آپ توحید کی دعوت دیں گے تو یہ مرحلے آپ کے سامنے آئیں گے، اس سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں محسن نے ایک بات اور بھی کہی آگے کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے پوری امت کو یہ خبر دی ہے کہ جب تک کوئی مومن ہے
جب تک کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ آپ کی نرمی کا مستحق ہے. ہر مومن کے ساتھ آپ نرمی کا پہلو اختیار کیجیے. جیسے ایک شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو، مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے. اگر اس کے اندر کوئی خامی ہوگی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوسری بھلائیاں بھی رکھ دے گا. یعنی اس کا مومنہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ صاحب خیر ہے، اس کے اندر خیر ہے، لہذا اس سے نفرت نہ کرے. تو کسی کا مومن ہونا اس بات کی علامت ہے، صاحب توحید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے، لہذا وہ نرمی کا مستحق ہے. جہاں تک اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دعوت توحید کی اہمیت کو سمجھ توقع فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو ڈرانے کی، انہیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی توقع فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اوپر دوہری ذمہ داری رکھی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے اور ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر عذاب سے بچائے، جنت الفردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین.